السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ اور نہ آپ کہیں لِشَيْءٍ کسی چیز کے متعلق انی کہ بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالک یہ غدا کل الا مگر ان یشاء اللہ ان یہ کہ یشاء چاہے اللہ اللہ وذکر اور یاد کریں ربک اپنے رب کو اذا جب نسیتا آپ بھول جائیں وقل اور آپ فرما دیجئے عسیٰ امید ہے ان یہ کہ یہدینی ہدایت دے مجھے ربی میرا رب لاقرب قریب تر راستے کی من ھذا اس سے رشدا بھلائی کی۔ ان آیات کے شان نزول یا پس منظر میں یہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے آ کے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا یا ان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل آپ کو اس کے بارے میں بتلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا میں کل بتا دوں گا، وہ یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھ لوں گا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی وہی نازل فرما دیں گے تو کل تک تو تقریباً مجھے مطلع کر ہی دیا جائے گا اس واقعے سے، تو میں ان کو ان کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے خلاف یعنی ابھی اللہ کی اجازت نہیں چاہی نہ ہی انشاءاللہ کہا، حتمی فیصلہ کر دیا کہ کل آپ کو اس کے بارے میں بتلا دوں گا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ بننی تھی نا، ایک اچھا نمونہ بننی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ نہ کہنے پر چند دن تک وحی کا سلسلہ موقوف کر دیا، وحی رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان اس سلسلے میں کہ وحی ہی نہیں آ رہی ہے، اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیں اگر سچے نبی ہوتے تو فوراً بتا دیتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، کل کا وعدہ کیا ہے لیکن ابھی تک بتایا ہی نہیں ہے ہمیں، تو اب معلوم ہو گیا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ کو کسی بھی فیصلے یا کسی بھی کام کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ میں کل ایسا کروں گا یا کل ایسا بتا دوں گا، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل ایسا، یعنی حتمی فیصلہ نہیں کریں، آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ کام ہو جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بات کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے، بات کام کا کہتے ہوئے آپ بھول جائیں نا، انشاءاللہ جب آپ کو یاد آئے تب ہی آپ انشاءاللہ کہہ دیں۔ امید ہے آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے تو وہ قریب ترین راستے کی رہنمائی اللہ ہی فرمائے گا۔ یعنی تم لوگ مجھے پریشان کر رہے ہو، میرا اللہ جب میری رہنمائی کرتا ہے، میرا اللہ جب مجھے کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں صحابہ کہف کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کتنی اچھی فرمائی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی غار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تو وہ کفار اب غار تک آ گئے ہیں لیکن وہ معلوم نہیں کر سکے کہ جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ غار کے اندر ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بہترین راستے کی رہنمائی فرمائیں گے۔ وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے رہے فی کہفہم اپنے غار میں 300 300 سنین سال، وازدادوا اور زیادہ رہے اس سے 9 سال۔ قل آپ فرما دیجئے
اللہ اللہ ہی اعلم خوب جانتا ہے بما اس مدت کو جو لبثو وہ ٹھہرے رہے، لہو اسی کے لیے ہے غیب السماوات آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا غیب، ابصر بھی کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ، واسمع اور کیا ہی خوب سننے والا ہے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس اللہ کے علاوہ، میں ولی کوئی دوست، ولا یشرکو اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکمہ اپنے حکم میں، احدا کسی ایک کو بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں جو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ صحابہ کہف 300 سال رہے ہیں اور کچھ کہتے تھے 309 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے اعلم بما لبثوا، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی اس مدت کو بہترین جانتا ہے جتنے سال وہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ان کو سلانے والا، اللہ ہی ان کو بیدار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب جانتا ہے آسمان و زمین کا، اور اللہ تو کیا خوب دیکھنے والا اور کیا سننے والا، اور یہ سب کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کیا ہے، اس گنتی کو، اس مدت کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا 300 سال یا 309 سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی حتمی مدت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی اپنی باتیں ہی ہیں، وہ کتنے مدت ٹھہرے رہے اس کا صحیح سے علم اللہ تعالیٰ ہی کو۔ جس طرح ان کی تعداد میں انسانوں کے لیے کوئی خاص رہنمائی یا ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے اس سے بھی انسانوں کو کوئی تعلق نہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد اور ان کی جتنے سال وہ رہے اس مدت کو بیان نہیں فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی ولی بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ تو وہ ذات ہے جو اپنے کسی بھی کام میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اکیلا ہی کرتا ہے۔ وَاتْلُو اور آپ تلاوت کیجئے ما اس کی جو اوحیا وحی کی گئی ہے الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدلہ نہیں ہے کوئی بدلنے والا لکلماتہ اس کے کلمات کو، وَلَن تَجِدَ اور ہرگز نہ آپ پائیں گے من دونہ اس کے علاوہ ملتحدا کوئی جائے پناہ، وَاصْبِرْ اور آپ روکیے رکھیے نفسک اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں سے جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغدات صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اللہ کی رضا، ولا تعدو اور نہ آپ تجاوز کریں عیناک آپ کی آنکھیں عنہم ان سے، تریدو کہ آپ ارادہ کریں زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت کا، ولا اور نہ تطع آپ اطاعت کیجئے من اس شخص کی کہ جو اغفلنا کہ جسے غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی، وکان اور ہے امرہ اس کا معاملہ فرطا حد سے بڑا ہوا۔ اصحاب کہف کا قصہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے متعلق آیت نازل فرما دی کہ پیغمبر آپ کی طرف جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کتاب نازل کی جاتی ہے اس کتاب کی آیات کو ان پر تلاوت کیجیے اور ان کو کہیے لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دراصل یہ کفار کہتے تھے کہ ہم کچھ لین دین والا معاملہ کر لیتے ہیں، کچھ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، کچھ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ اپنے دین کی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کی تبلیغ کرتے رہیں، لیکن اس میں جو اللہ کے علاوہ معبود ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے نا، یہ معبودان باطل کی نفی والی آیات نہ لگائیے، باقی کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، تو اس طرح برادری میں لڑائی بھی نہیں پڑے گی، جھگڑا بھی نہیں ہوگا، ہم آپ کی مانتے جائیں گے، آپ ہماری مانتے جائیں، امن و امان سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو فرما دیجئے لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی اللہ کے کلمات کو بدل سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اگر کوئی اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، یہ گناہ کر دیتا ہے، تو یاد رکھیں وہ اللہ کے علاوہ اپنے اللہ سے بچنے کی کوئی جائے پناہ بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اور پھر فرمایا
فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر جو لوگ صحیح سے ایمان لائے ہیں، مومن ہیں، وہ صبح و شام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ سے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان تک اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ دراصل سرداران قریش یہ کہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ ہیں وہ یا تو ہمارے غلام یا ہمارے ہی آزاد کردہ غلام یعنی حقیر ترین لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے اور ہم بھی اسی مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا ہم تک اپنی بات کو پہنچانا تو ان لوگوں کے لیے علیحدہ سے کوئی مجلس کا اہتمام کریں، مگر ہمیں ان سے دور رکھیے، ہمارے لیے ہم تمام سرداران قریش کے لیے علیحدہ سے مجلس کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ ایمان قبول کر کے، اسلام قبول کر کے ایمان لے آئیں اور جنت کی طرف، جنت کے راستے پر چل پڑیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ حق سچے دل کے ساتھ حق کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، آپ انہی تک اپنا آپ محدود رکھیے۔ جنہوں نے ایمان لانا ہوگا نا وہ ایسے ہی لے آئیں گے، اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ اس طرح کی ضد درمیاں اور تکبر کی باتیں نہیں کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے پھر وہ تو سمجھے دنیاوی زینت اور دنیاوی زیب و زیبائش ہی چاہتا ہے، پھر آپ اس کا کہنا نہ مانیے، کیونکہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جسے ہم نے اپنے ذکر سے جس کے دل کو غافل کر دیا ہے کبھی بھی وہ آپ کی اتباع نہیں کرے گا، وہ تو اپنی خواہش کی ہی اتباع کرے گا اور اس کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہوگا۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے، الحق، حق تو یہ ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن، تو جو کوئی شاء چاہے، فلیؤمن، تو وہ ایمان لے آئے، ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، پس چاہیے کہ وہ کفر کرے۔ انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کیا ہے ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارا، ایسی آگ کے احاطہ گھیرا ہوا ہے، بہم، ان کو، سرادقها، اس کی قناتوں نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے پانی کے لیے، یغاثوا، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بماء، ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشوی، جو بھون ڈالے گا، الوجوہ، ان کے چہروں کو، بئسا، برا ہے، الشراب، وہ پینا، وساءت، اور بہت ہی بری جگہ ہے، مرتفقہ، ان کی آرام گاہ، یا جہاں پر وہ آرام کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے کہ جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے بیان کر دیا گیا ہے، اب جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان قبول کر لے، اور جس کا نہیں چاہتا فلیکفر، وہ کفر کر لے، انکار کر دے۔ اللہ کو تمہارے ایمان لانے یا کفر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں جو کفر کرے گا وہ کفر کا وبال اسی پر ہی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی کافروں کے لیے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، ایسے ہی ظالموں کے لیے اللہ نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جن کو چاروں طرف سے، سرادقها، کناتوں نے گھیرا ہوا ہے، کنات کہتے ہیں خیمے کی دیواروں کو، اور جہنم کے چاروں طرف سے ایسے ہی دیواروں، کناتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے تاکہ اس کی حرارت باہر نہ آئے اور اس کے اندر رہنے والوں کو اس کی تپش اور حرارت زیادہ محسوس ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی جہنم میں جب وہ چاہیں گے نا کہ ان کی فریاد رسی کی جائے، وہ پانی مانگیں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن وہ پانی یعنی مشروب کیسا ہوگا؟ کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح بڑا تیز ہوگا، اور جیسے ہی وہ پیئیں گے، یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، بئس الشراب وساءت مرتفقہ، یہ شراب بھی بہت برا ہے، اور جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ جگہ بھی بہت ہی بری ہے۔ مگر ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، اجر من، اس شخص کا جس نے احسنا، اچھا کیا، عمل کو، اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، یحلون، وہ زیور پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساورا، کنگنوں سے، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیابا، کپڑے،
खुजरा सब्ज रंग के, मिन सुंदुसिन बारीक रेशम के, व इस्तबरकिन और मोटे रेशम के, मुत्तकीना इस हाल में कि वो टेक लगाए हुए होंगे, तकिए लगाए हुए होंगे, फीहा उसमें, अलल अराइकी तख्तों पर, निअमा अच्छा है, अत्तवाबु बदला जन्नत के तौर पर, वह हसनत और वो बहुत ही अच्छी है, मुर्तफ़क़ा आरामगाह। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते हैं, अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, ये वही तो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला हमेशगी वाले बागात यानी जन्नतें अता फरमाएंगे, और वो ऐसी जन्नत होगी जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, और फिर जन्नत में वो सोने और चांदी के जेवरात कंगन पहनाए जाएंगे। क्योंकि पहले वक्तों में रिवाज था कि जो बादशाह होते थे ना, वो सोने के कंगन जेवर वगैरह पहनते थे। वैसे तो मर्दों के लिए रेशम और सोना हराम कर दिया गया है, और उम्मत की औरतों के लिए रेशम और सोना हलाल किया गया है, लेकिन जन्नत में ये मर्दों औरतों दोनों के लिए ही हलाल होगा। यानी जन्नत में बिल्कुल शहाना ज़िंदगी होगी, जेवरात पहने हुए होंगे, रेशमी कीमती लिबास होंगे, और वहाँ पर टेक लगाए हुए होंगे, तख्तों पर बैठे होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा, कितना ही अच्छा इनको बदला दिया जाएगा और कितनी ही अच्छी इनकी आरामगाह होगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी उस जन्नत को हासिल करने वाला बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।